عزیز بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوسری جماعت کے تمام طالب و طالبات کو آج کی اس کلاس میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتی ہوں۔ بچوں، آج ہم ایک اور نیا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 12 پڑھیں گے بچوں آج ہم، اور سبق کا نام ہے قطب مینار۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ قطب مینار جو ہے یعنی دنیا کی دوسری سب سے بڑی مینار ہے۔ 1200 AD میں جو ہے یہ قطب الدین ایبک نے شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، باقی 1220 میں جو ہے یعنی اس کی جانشین التتمش نے باقی کی منزلیں بنائی تھی۔ دیکھو اب ہم یہاں سے پڑھیں گے بچوں، یہ اب سے تقریباً 800 برس قبل کی بات ہے، جب دلی میں ہندوستان پر پہلا مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک حکومت کرتا تھا۔ یعنی یہ جو ہے اب سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے، جب دلی میں جو ہے ایک مسلمان بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام تھا قطب الدین ایبک حکومت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یاد میں ایک مینار بنوانی شروع کی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے یعنی ایک بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی یاد میں جو ہے ایک مینار بنوانی شروع کی تھی۔ ٹھیک ہے نا، ابھی 2 منزلیں ہی تعمیر ہوئی تھی کہ قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی جو ہے صرف 2 منزلیں ہی بنی ہوئی تھی، قطب الدین ایبک کا کیا ہو گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، باقی کی منزلیں اس کے جانشین سلطان شمس الدین التتمش نے جو ہے تعمیر کروائے۔ باقی کی منزلیں جو ہے اس کے جانشین سلطان شمس الدین التتمش نے جو ہے تعمیر بنوائے۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 منزلیں ہی بنی تھی، قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا، باقی کی منزلیں اس کی جانشین جو ہے سلطان شمس الدین التتمش نے جو ہے تعمیر کروائے۔ ٹھیک ہے بچوں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مینار اس کے پاس بنی قوت الاسلام مسجد میں اذان دینے کے لیے بنوائی گئی تھی۔ یعنی جو ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ مینار جو ہے اس کے پاس بنی ایک قوت المسجد یعنی اسلام مسجد تھا، اس میں جو ہے اذان دینے کے لیے بنوائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہندوستان کی سب سے اونچی مینار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہندوستان کی کیا ہے، سب سے اونچی مینار ہے۔ اس کی کل اونچائی 272 فٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہندوستان کی کیا ہے، سب سے اونچی مینار ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کل اونچائی کتنا ہے، 272 فٹ ہے۔ اوپر کی منزلیں بجلی گرنے کی وجہ سے جو ہے ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے نا، اوپر کی منزلیں کیا ہو گئی، بجلی گرنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئے۔ اب اس کی اونچائی 238 فٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی اونچائی کتنی ہے، 238۔ ٹھیک ہے نا، اس میں اوپر جانے کے لیے 378 سیڑھیاں ہیں۔ اس میں اوپر جانے کے لیے جو ہے اس میں اوپر جانے کے لیے کتنی سیڑھیاں ہیں، 378۔ ٹھیک ہے نا، اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا مینار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہندوستان کی سب سے کیا ہے، اونچی مینار ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کی کل اونچائی کیا ہے، 272 فٹ، اور یعنی جو اوپر کی 2 منزلیں جو ہے بجلی گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، اب اس کی اونچائی کیا ہے، 238۔ ٹھیک ہے، اور اوپر جانے کے لیے 378 سیڑھیاں ہیں قطب مینار میں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب آگے پڑھیں گے۔ اس کی تعمیر میں جو ہے سرخ پتھر کا استعمال ہوا ہے، اور کہیں کہیں جو ہے سنگ مرمر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی تعمیر میں قطب مینار کی تعمیر میں جو ہے سرخ پتھر کا بھی استعمال ہوا ہے، اور کہیں کہیں جو ہے سنگ مرمر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو ہے دیواروں پر کیا ہے، قرآن کی آیات کندہ ہے، یعنی جو ہے یہ قطب مینار کی دیواروں پر جو ہے قرآن کی آیات جو ہے کھود کر یعنی جو ہے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کھدا ہوا یعنی لکھا ہوا ہے۔ دلی میں اس شاندار اور عالیشان عمارات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح آتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ قطب مینار دیکھے بغیر دلی کی سیر ادھوری ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی اس شاندار اور عالیشان عمارات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے جو ہے لوگ آتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ قطب مینار کو دیکھے بغیر دلی کی سیر جو ہے کیا ہے، ادھوری ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ قطب مینار یہ جو ہے
800 برس پہلے کی بات ہے، یعنی ہندوستان میں ایک مسلمان بادشاہ یعنی کیا کرتا تھا، دلی میں حکومت کرتا تھا، یعنی قطب الدین کیا کرتا تھا، قطب الدین ایبک حکومت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی قطب الدین ایبک نے جو ہے قطب مینار کے 2 منزلیں ہی تعمیر ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو اس کی جانشین سلطان شمس الدین التمش نے جو ہے باقی تعمیر کروائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جو ہے یہ ہندوستان کی سب سے اونچی مینار ہے، اس کی کل اونچائی 272 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے یعنی اوپر کی 2 منزلیں بجلی گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، اب اس کی اونچائی یعنی 238 ہے، ٹھیک۔ اوپر جانے کے لیے 378 سیڑھیاں ہیں۔ یہ سب ہم نے پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔